اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بات پھر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اور شاید لوگوں نے یہ بات کہتے ہوئے مجھے سنا ہوگا، کہ تقریباً 70 to 80% کیسز میں الحاد کی وجہ مینٹل ٹراما ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس کو ریویل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے۔ اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بات پھر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اور شاید لوگوں نے یہ بات کہتے ہوئے مجھے سنا ہوگا، کہ تقریباً 70 to 80% کیسز میں الحاد کی وجہ مینٹل ٹراما ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس کو ریویل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے۔